اور اب بیٹھو بس یہ 5 منٹ سبق ہے. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يؤمن احدكم مومن نہیں بنے گا ایک تمہارا حتی اکونا حتیٰ کہ میں بنوں احب الیہ زیاد محبوب اس کے دل میں باپ سے بیٹوں سے والناس اجمعین اور ساری. یہاں احب کا لفظ استعمال کیا. معلوم ہوا نفس محبت بیوی سے بھی جائز ہے لیکن حضور سے محبت زیادہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ احب صیغہ اس میں تفضیل کا ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بیوی چھوڑ دو اور مجھ سے محبت کرو، نہیں، بیوی کو محبوب رکھو لیکن مجھے محبوب تر رکھو. باپ کو محبوب رکھو لیکن مجھے محبوب تر رکھو. ٹھیک ہے؟ اور یہی مضمون قرآن میں ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واخوانکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ. تو یہاں نفس محبت ہے یا زیادہ محبت ہے؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا. پھر انتظار کرو، اللہ تمہارا گردن مروڑ دے گا. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تو وہاں نفس محبت ہے یا احب ہے؟ بس معتزل آدمی دونوں پہیوں پر چلتا ہے، بیوی کو بھی جپی لگاتا ہے اور خدا کی چوکھٹ پر بھی گرتا ہے. ٹھیک ہے یا نہیں دوستو بزرگوں؟ اچھا جی. ایک بات. دوسری بات، لا یؤمن احدکم مومن نہیں بنے گا ایک تمہارا جب تک میں محبوب تر نہ ہوں اس کے دل میں والد سے وولدی اولاد سے. اس پر اعتراض یہ ہے کہ والد و ولد سے تو محبت زیادہ ہے، پھر ہم مومن نہیں ہیں. کیوں؟ والد مرتا ہے تو ہم روتے ہیں، ولد مرتا ہے تو ہم روتے ہیں، لیکن حضور کی موت پر ہمیں کبھی رونا آیا نہیں. باپ اور اولاد کی جدائی پر غمزدہ ہوتے ہیں، حضور کی جدائی کی غم محسوس ہی نہیں کرتے. معلوم ہوا کہ باپ سے محبت زیادہ ہے، اولاد سے جو ہے وہ محبت زیادہ ہے. تو پھر تو ہم مومن نہیں بنے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ ایمان کے لیے شرط ہے کہ حضور محبوب تر ہو ولد اور والد سے. بات ہے اس کا جواب مولا علی قاری نے یہ دیا ہے کہ محبت کی 2 قسم ہیں. ایک محبت طبعی ہے، ایک محبت عقلی ہے. ایک محبت باپ اور اولاد کے ساتھ محبت طبعی ہے اور اس کے ہم مکلف نہیں. اس کے ہم مکلف ہے محبت عقلی کے، اور محبت عقلی پیغمبر کے ساتھ زیادہ ہے. محبت عقلی کا معنی یہ ہے کہ آپ پیغمبر کو باپ پر ترجیح دیں، اور آپ ترجیح دیتے ہیں یا نہیں؟ اگر باپ پیغمبر کی توہین کرے تو آپ برداشت کرتے ہیں؟ اگر اولاد پیغمبر کی توہین کرے تو آپ برداشت کرتے ہیں؟ تو مقابلہ کے وقت آپ نے والد کو ترجیح دی یا نبی کو ترجیح دی؟ معلوم ہوا کہ محبت عقلی آپ میں پیغمبر کے ساتھ والد و ولد سے زیادہ ہے. جب زیادہ ہے تو آپ پکے مومن ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ 2 باتیں. قاری نے کہا اس سے ایک تیسرا اعتراض بھی دفع ہوا. اعتراض یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایمان کے لیے شرط لگائی حب، اور حب غیر اختیاری ہے. حب غیر اختیاری، یہ تو اختیار میں نہیں ہے. اور دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ بیگمات میں تقسیم کرنے کا حکم جو آپ نے دیا ہے وہ تو میں برابر تقسیم کرتا ہوں، میرے اختیار میں ہے، لیکن حب قلبی جو عائشہ سے زیادہ ہے اس میں بے اختیار ہوں، میرا موت نہ کرو. معلوم ہوا کہ بات سمجھ میں آ گئی.
تو محبت مدار ہے ایمان کا، اور محبت غیر اختیاری ہے، تو اس پر ایمان کیسے موقوف ہوا اور ہم کیسے مکلف ہو گئے ایمان؟ تو قاری نے کہا کہ پہلی تقریر سے یہ جواب بھی ہوا کہ یار یہاں جو محبت مکلف بھی ہے اور ہم اس کے مکلف ہے، تو وہ محبت عقلی ہے یا قلبی ہے؟ اور محبت عقلی اختیاری ہے۔ بات آئی سمجھ؟ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور ساری مخلوقات سے متفق علیہ۔ وعلیکم